اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے آذربائیجان کے حوالے سے اس بات کی تصدیق کہ آذربائیجان نے JF تھنڈر 17 بلاک 3 کو انڈکٹ کر لیا ہے، اور اب یہ آذربائیجان جو ہے JF تھنڈر کو ایکوائر کرنے والا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ کا تازہ ترین ورژن چند روز قبل حیدر علیوف بین الاقوامی اڈے پر ایک تقریب کے دوران آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے حوالے کیا گیا تھا، جو ملک کے کمانڈر ان چیف کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق لڑاکا طیارہ JF تھنڈر بلاک 3 کو آذربائیجان ایئر فورس میں ضم کر دیا گیا ہے۔ صدارتی دفتر نے تقریب کی تصاویر بھی جاری کی، جن میں ہوائی اڈے پر آذربائیجان ایئر فورس کو JF 17 بلاک 3 طیاروں کی فراہمی کو دکھایا گیا۔ صدر علیوف کو لڑاکا طیارے کے کاکپٹ میں بیٹھ کر اس کے آلات و اجزاء کا معائنہ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ JF تھنڈر 17 پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس اور چین کے چنگڈو ایئر کرافٹ انڈسٹری گروپ نے مشترکہ طور پر تیار کیے ہیں۔ فروری میں یہ خبر آئی تھی کہ آذربائیجان پاکستان کے ساتھ طیاروں کے حصول کے لیے بات چیت کر رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پر معاہدہ 1.6 بلین امریکی ڈالر ہے، جس کے تحت جدید ترین JF 17 بلاک 3 ورژن کے متعدد یونٹس حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے بات چیت کی گئی تھی۔ آذربائیجان کی جانب سے خریدے گئے JF 17 بلاک 3 طیارے روسی ساختہ MiG-29 طیاروں کے پرانے بیڑے کی جگہ لیں گے۔ جغرافیائی لحاظ سے آذربائیجان کی طرف سے JF 17 بلاک 3 کا حصول پاکستان اور چین کے لیے وسطی ایشیائی اسلحے کی مارکیٹ میں داخل ہونے میں ایک اہم پیش رفت ہے، جس پر روایتی طور پر روسی دفاعی کمپنیوں کا غلبہ رہا ہے۔ JF 17 بلاک 3 میں چین کے 5ویں جنریشن کے J-20 مائٹی ڈریگن لڑاکا طیارے کے کچھ DNA موجود ہیں۔ JF 17 کا یہ جدید ورژن زیادہ جدید اور قابل ہے، جس میں J-20 کی ٹیکنالوجی شامل ہے، اور گزشتہ 2 سالوں سے اس کی تیاری کی جا رہی تھی۔ بلاک 2 کے مقابلے میں JF 17 بلاک 3 میں سب سے بڑی اپ گریڈ چینی ساختہ ایکٹیو الیکٹرونک سکینڈ ایرے ریڈار KLJ-7A کا انضمام ہے، جسے چائنا الیکٹرونکس ٹیکنالوجی گروپ نے تیار کیا ہے۔ چینی فوجی تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ KLJ-7A ایکٹیو الیکٹرونک سکینڈ ایرے ریڈار کا موازنہ امریکی 5th جنریشن F-35 طیاروں میں پائے جانے والے AN/APG-81 ریڈار کے ساتھ ساتھ روس کے Su-57 طیاروں میں استعمال ہونے والے NO-36 میں جو کہ مرحلہ وار ریڈار سے کیا جا سکتا ہے۔ فضا سے فضا میں مار کرنے والے ہتھیاروں کے لحاظ سے JF 17 بلاک 3 2 قسم کے میزائلوں سے لیس ہوگا، جس میں PL-10 بھی شامل ہے، جسے چین کا جدید طیارہ J-20 مائٹی ڈریگن بھی استعمال کرتا ہے۔ PL-10 ایک مختصر فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے، جس کا موازنہ امریکی IM-9X میزائل سے کیا جا سکتا ہے۔ JF 17 بلاک 3 سے لیس ایک اور میزائل PL-15 ہے، جس کی آپریشنل رینج 200 سے 300 کلومیٹر تک ہے، اور یہ اس وقت بھارتی طیاروں کی جانب سے استعمال کیے جانے والے فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں پر برتری رکھتا ہے۔ تاہم ستمبر میں میڈیا رپورٹس میں اشارہ دیا گیا تھا کہ آذربائیجان کے JF 17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کو ترکی کے ساختہ ہوا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس کیا جائے گا، جس میں وہ کودوگان یعنی بیانڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل اور بزرگان ود ان ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل شامل ہیں، جو ترکی کی دفاعی صنعت کی طرف سے تیار کیے گئے ہیں۔ JF 17 بلاک 3 لڑاکا طیاروں میں ترکی کی دفاعی کمپنیوں کے تیار کردہ ایویونکس بھی شامل ہوں گے۔ آذربائیجان کے JF 17 بلاک 3 طیاروں کے لیے ترکی کے تیار کردہ فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کے انتخاب کو ترکی بڑھتی ہوئی دفاعی صنعت کی صلاحیتوں کے اعتراف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آذربائیجان اور ترکی مضبوط دفاعی تعلقات برقرار رکھتے ہیں۔ کودوگان بیانڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل اور بزرگان ود ان رینج ایئر ٹو ایئر میزائل دونوں کو ترکی کی ایک معروف دفاعی فرم کونبیک نے تیار کیا ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم۔